ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سب سے زیادہ گولڈ رکھنے والے ٹاپ 10 ممالک کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں، مگر شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ 2010 میں دنیا بھر کے مرکزی بینک سونے کے خالص فروخت کنندگان سے سونے کے خالص خریدار بن گئے۔ دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے 2020 میں 272.9 ٹن سونا خریدا۔ مرکزی بینک مسلسل 11 سالوں سے سونے کے خالص خریدار رہے ہیں۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے 2020 میں 272.9 ٹن بلین سونا خریدا۔ آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر رکھنے والے ٹاپ 10 ممالک کون سے ہیں، جن کی رینکنگ 2019 سے بدستور برقرار ہے۔ اعداد و شمار اپریل 2021 کے ہیں اور ان میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF بطور ملک شامل نہیں ہے، ورنہ یہ 2814 ٹن کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہوتا۔ تو اس لسٹ میں نمبر 10 پہ ہے نیدرلینڈز۔ نیدرلینڈ کے پاس 612.5 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 67.4% بنتا ہے۔ ڈچ سینٹرل بینک نے اعلان کیا کہ وہ اپنے سونے کے والٹس کو ایمسٹرڈیم سے کیمپ نیو ایمسٹرڈیم منتقل کرے گا، جو اس کے موجودہ مقام کے سخت حفاظتی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے شہر سے تقریباً 1 گھنٹہ باہر ہے۔ یہ عجیب لگتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ بینک نے حال ہی میں امریکہ سے اپنے سونے کی ایک بڑی رقم واپس بھیجی تھی۔ تو اس لسٹ میں نمبر 9 پہ ہے انڈیا۔ انڈیا کے پاس 687.8 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 6.5% بنتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بینک آف انڈیا کے پاس دنیا میں سونے کے سب سے بڑے سٹورز میں سے ایک ہے۔ جنوبی ایشیائی ملک جس کی آبادی 1.25 بلین ہے، قیمتی دھات کا دوسرا سب سے بڑا صارف ہے اور عالمی طلب کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ملکوں میں سے ایک ہے۔ ہندوستان کے تہوار اور شادی کا موسم جو اکتوبر سے دسمبر تک چلتا ہے، تاریخی طور پر سونے کی تجارت کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 8 پر ہے جاپان۔ جاپان کے پاس 765.2 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 3.1% بنتا ہے۔ جاپان دنیا کی تیسری بڑی معیشت، سونے کا 8واں بڑا ذخیرہ اندوز ہے۔ اس کا مرکزی بینک سب سے زیادہ جارحانہ پریکٹیشنرز میں سے ایک رہا ہے۔ جنوری 2016 میں اس نے شرح سود کو 0 سے نیچے کر دیا، جس نے دنیا بھر میں سونے کی طلب کو بڑھانے میں مدد کی۔ اس لسٹ میں نمبر 7 پہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ کے پاس 1040 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 5.4% بنتا ہے۔ 7ویں نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے، جس کے پاس فی کس سونے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ غیر جانبدار ملک یورپ میں سونے کی تجارت کا مرکز بن گیا تھا، جس نے اتحادیوں اور دوسری طاقتوں کے ساتھ لین دین کیا۔ آج اس کی سونے کی زیادہ تر تجارت ہانگ کانگ اور چائنا کے ساتھ ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 6 پہ ہے چائنا۔ چائنا کے پاس 1948.3 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 3.3% بنتا ہے۔ 2015 کے موسم گرما میں پیپلز بینک آف چائنا نے 2009 کے بعد پہلی بار ماہانہ بنیادوں پر سونے کی خریداری کی سرگرمیاں شروع کی۔ اگرچہ سب سے زیادہ سونے کے لیے چین 6 نمبر پر آتا ہے، لیکن سونا اس کے مجموعی ذخائر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جو کہ محض 3.3% ہے۔ 2021 تک چین اب ملکی اور بین الاقوامی بینکوں کو قیمتوں کو سہارا دینے کی کوشش میں ملک میں قیمتی دھات کی بڑی مقدار درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
رائٹرز کی رپورٹنگ کے مطابق 8.5 بلین ڈالر مالیت کا 150 میٹرک ٹن اپریل یا مئی میں جلد ہی چین بھیجا جانا تھا۔ اس لسٹ میں نمبر 5 پہ ہے رشیا۔ رشیا کے پاس 2295.4 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 22% بنتا ہے۔ روسی سینٹرل بینک گزشتہ 7 سالوں سے سونے کی سب سے بڑے خریداروں میں سے ایک ہے اور اس نے 2018 میں چین کو پیچھے چھوڑ کر 5ویں سب سے زیادہ ذخائر رکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 2017 میں روس نے امریکی ڈالر سے جان چھڑانے کی کوشش میں 224 ٹن بلین سونا خریدا، کیونکہ 2014 کے وسط میں جزیرہ نما کریمیا کے الحاق کے بعد سے مغرب کے ساتھ اس کے تعلقات میں سرد مہری آئی تھی۔ ان خریداروں کے لیے نقد رقم جمع کرنے کے لیے روس نے اپنے امریکی خزانے کا ایک بڑا حصہ بیچ دیا۔ اس لسٹ میں نمبر 4 پر آتا ہے فرانس۔ فرانس کے پاس 2436 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 64.5% بنتا ہے۔ فرانس کے مرکزی بینک نے پچھلے کئی سالوں میں اپنا بہت کم سونا فروخت کیا ہے۔ موجودہ ذخائر 100 ٹن سونے کے سکے اور باقی 15.5 کلو گرام وزنی سلاخوں پر مشتمل ہیں۔ پیرس میں بینک ڈی فرانس والٹس بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے 4 نامزد ذخائر میں سے ایک ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 3 پہ آتا ہے اٹلی۔ اٹلی کے پاس 2451.8 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 69.3% بنتا ہے۔ اس طرح اٹلی نے بھی اپنے ذخائر کا حجم گزشتہ برسوں میں برقرار رکھا ہے۔ اٹلی کے بینک کے سابق گورنر اور یورپی سینٹرل بینک کے گورنر ماریو ڈریگی سے جب 2013 میں ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سینٹرل بینک کے پورٹ فولیو میں سونا کیا کردار ادا کرتا ہے، تو جواب دیا کہ یہ دھات حفاظت کا ذخیرہ ہے۔ مزید کہا، یہ آپ کو ڈالر کے مقابلے میں اتار چڑھاؤ کے خلاف کافی اچھا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 2 پہ ہے جرمنی۔ جرمنی کے پاس 3362.4 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 74.5% بنتا ہے۔ 2017 میں جرمنی نے بینک ڈی فرانس اور فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک سے کل 674 ٹن سونا واپس اپنے والٹس میں منتقل کرنے کے لیے 4 سالہ وطن واپسی کا آپریشن مکمل کیا۔ سب سے پہلے 2013 میں اعلان کیا گیا تھا۔ اس اقدام کو مکمل ہونے میں 2020 تک کا وقت لگا۔ اگرچہ سن 2016 میں سونے کی طلب میں کمی واقع ہوئی، جس کے بعد 2016 میں سونے کی طلب بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ تاہم اس یورپی ملک نے عالمی مالیاتی بحران کے بعد سے سونے کی سرمایہ کاری میں مسلسل اضافہ دیکھا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں اس لسٹ میں نمبر 1 پہ کون سا ملک ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 1 پر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ کے پاس 8133.5 ٹن سونا ہے۔ یہ غیر ملکی ذخائر کا 77.5% بنتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے سرکاری ہولڈنگز کے ساتھ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ٹاپ 10 ممالک کا ملا کر جتنا سونا بنتا ہے، اتنا خالی امریکہ کے پاس ہی ہے۔ امریکی سونے کی اکثریت کینٹکی کے فورٹ ناکس میں رکھی گئی ہے، باقی فلاڈیلفیا منٹ، ڈینور منٹ، سین فرانسسکو آسے آفس اور ویسٹ پوائنٹ بولین ڈپازیٹری میں رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ 10 ممالک تھے جن کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ موجود ہے۔ سونے کے سب سے بڑے ذخائر والے ٹاپ 10 ممالک کی تلاش میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ یہ ممالک اپنی دولت کی حفاظت اور استحکام کو یقینی بناتے ہوئے عالمی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سونا دولت اور سلامتی کی لازوال علامت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔